السلام علیکم فرینڈ. اسٹوری اسٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز سبسکرائب مائی چینل, لائک مائی ویڈیو اینڈ کلک آن دا بیل آئیکن. اگر آپ کو اسٹوری اچھی لگتی ہے تو اپنی فرینڈس اور فیملی ممبرس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اب ہم چلتے ہیں اپنی اسٹوری کی جانب. جنون عشق پارٹ نمبر 55. احمد بہت دنگ رہ جاتے ہیں اور اس شخص کی آواز سن کے اسے بہت زیادہ ڈر لگنے لگ جاتا ہے. وہ آواز کسی اور کی نہیں بلال کی ہوتی ہے. کیا لگتا ہے تم مجھ سے چھپ کے بچا لو گے اپنی عرفا کو مجھ سے؟ نہیں, تمہاری وجہ سے میں نے اپنی محبت کھوئی ہے احمد. اب تمہیں اپنی پوری زندگی کھونی پڑے گی. احمد یہ ساری چیزیں سن کر دنگ رہ رہا ہوتا ہے. عرفا جب احمد کے ایکسپریشن آئینے سے دیکھتی تو عرفا ڈر جاتی ہے. وہ احمد سے پوچھنے لگتی ہے, کیا ہوا, اب اتنے پریشان کیوں لگ رہے؟ آواز سن رہے ہو نا عرفا کی؟ احمد کتنی خوبصورت آواز ہے. اگر اس کا گناہ ہی نہ رہے تو تم ایسا کچھ نہیں کر سکتے, تم عرفا کا ہاتھ تک نہیں لگا سکتے. احمد بہت زیادہ ڈر چکا ہوتا ہے, لیکن اب یہ بات ہوتی ہے کہ احمد کچھ کر بھی تو نہیں سکتا تھا. اب بات دراصل کافی آگے بڑھ چکی تھی. احمد, تمہیں میں نے کہا تھا میری فیملی سے دور رہے, اور تم نے کیا کیا ویسے؟ جو بھی بات ہے ہم آپس میں دیکھ لیں گے. میری بیوی سے دور رہو بلال. او, تمہاری بیوی کو تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا نا. بھائی بتا دوں, اسلام آباد میں چھپ کر بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے نا. میں بھی اسلام آباد میں ہوں, کب تمہاری ناک کے نیچے سے چڑیا اڑا لے جاؤں تم بھی نہیں جانتے. بہت افسوس ہوا ہے, تم اتنے ڈرپوک نکلو گے اپنی محبت کے معاملے میں. کیا ہوا, جھٹکا لگا؟ 24 گھنٹے میری نظریں تم پر ہیں احمد, اور تمہاری اس خوبصورت بیوی پر. کسی پل بھی تم غافل ہوئے تو چڑیا تمہاری ناک کے نیچے سے اڑ جائے گی. احمد یہ بات سن کے بہت ڈر جاتا ہے اور وہ عرفا کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. مجھے پتہ ہے احمد, اس کائنات میں سب سے زیادہ پیار تمہیں اپنی بیوی سے. اس کائنات میں سب سے زیادہ تکلیف بھی تمہیں وہی پہنچا سکتی. تمہاری وجہ سے مجھے میری محبت نہیں ملی. احمد اس شخص سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ میں نے تمہاری محبت والی بندی کو تو کچھ بھی نہیں کیا. تمہیں عزت سے جانے دیا اور تمہاری رشتے کا بھرم رکھ کے میں نے تمہیں پیار سے جانے دیا. تو اب تمہاری اتنی اوقات ہو چکی ہے کہ تم میری بیوی کا نام اپنے منہ سے لو, اور حتیٰ کہ نام لو, اسے تکلیف پہنچانے کا بھی سوچو. میں تمہیں مار سکتا ہوں لیکن میں ماروں گا نہیں. احمد اس سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ مجھے مارو گے تو چلتا ہے, لیکن اگر میری بیوی کو تکلیف پہنچانے کا سوچا بھی تو تمہارا سر دھڑ سے الگ رہے گا. لیکن تمہیں مجھ پہ یقین نہیں ہو تو اگلے 24 گھنٹے کا انتظار کرنا احمد. میں تمہاری بیوی کو تمہاری ناک کے نیچے سے لے جاؤں گا اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے, اور پھر تمہاری ساری کالے چٹھے اس کے سامنے کھول کے رکھ دوں گا. پھر وہ تم سے نفرت کرنے لگے گی. میں تمہاری زندگی اسے چھینوں گا نہیں, اسے سچ بنا کر چھوڑ دوں گا. اور یاد رکھنا, مجھے عرفا میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, مجھے تمہارا گھر برباد کرنے میں انٹرسٹ ہے احمد, اور وہ تمہیں کر کے رہوں گا, کیونکہ اب تمہاری وجہ سے میں اتنی تکلیف میں رہا تو تمہیں بھی تو تھوڑا تکلیف رہنا چاہیے نا احمد. احمد یہ ساری باتیں سن کر بہت خوف سے داغ جاتا ہے, اور وہ عرفا کے قریب خود کو اظہار باندھ دیتا ہے, اور وہ عرفا کے گلے لگ جاتا ہے اور کال بند کر دیتا ہے. احمد, کیا ہوا آپ کو, آپ اتنا کیوں ڈرے ہوئے؟ عرفا, مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے, ہم آج ہی یہاں سے چلے جائیں گے. احمد, اب کہاں اور کیوں جائیں گے؟ عرفا, پلیز سوال مت پوچھو. وہ اس کے لبوں پہ اپنا ہاتھ رکھ کر اسے کہنے لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی سوال مت کرو, میں تمہارا اس وقت کوئی جواب نہیں دے سکتا. بس تمہیں دور جاتے نہیں دیکھ سکتا. میں تمہارے قریب ہی رہنا چاہتا ہوں عرفا. احمد, ایسا کیا ہو گیا ہے جو آپ اتنا خوف زدہ ہو چکے ہو؟ آپ کو اتنا خوف زدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے احمد؟ پلیز بات شیئر کیجیے مجھ سے. احمد عرفا کو دیکھ کر رونے لگ جاتا ہے. عرفا اس کے آنسو پوچھنے لگتی ہے. احمد کو تو کچھ یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ لاسٹ نائٹ ہوا کیا تھا. احمد عرفا کے قریب آ کر اسے گلے لگ کے اپنے دکھ اس سے شیئر کر رہا ہوتا ہے, لیکن چاہ کر بھی وہ عرفا کو اپنی تکلیف بتا نہیں پا رہا تھا. وہ اس سے یہ نہیں کہہ پا رہا تھا کہ وہ اس سے دور نہیں جانا چاہتا, اور لوگ اس سے دور
کرنے کی دھمکی دے رہے تھے۔ احمد اپنی تکلیف سے بخوبی واقف تھا۔ احمد جیسے ہی باہر جاتا ہے وہ کال کرنے لگتا ہے، عرفا کو روم میں بیٹھنے کے لیے ہی کہتا ہے۔ عرفا آج کے بعد میں کچھ بھی نہیں کہے گی احمد کو۔ عرفا اپنے آپ سے مخاطب ہوتی ہے کہ وہ احمد کو کچھ نہیں کہے گی، کیونکہ ذرا سی بات پہ اس کا دل بھر آتا تھا، اسے رونا شروع ہو جاتا تھا۔ احمد اتنا عجیب انسان ہونے کے باوجود بھی اتنے عجیب ہے۔ وہ مجھ سے صرف پیار کرتے رہے اور میں نے ان کی ایک فیلنگ کے لیے انہیں اتنا ہرٹ کیا۔ نہیں، مجھے احمد کی بات ماننے لینی چاہیے۔ عرفا ابھی احمد کے قریب آنے کا سوچ ہی رہی تھی، تب تک ان کی خوشیوں کا کس کی نظر کھا جانے والی تھی، یہ تو احمد کو بھی پتا تھا۔ خیر اب آگے ہوگا کیا یہ تو وقت بتائے گا۔ آدھے گھنٹے میں عرفا کی امی کو یاد آتا ہے کہ اسے عرفا کو کال کر کے اس کی حال چال پوچھ رہے تھے۔ احمد جب دیکھتا ہے کہ عرفا کال بھی بات کر رہی ہے تو احمد جا کے اس کا فون بند کر دیتا ہے، اور جب عرفا اپنی امی سے بات کر رہی ہوتی ہے تبھی احمد کال بند کر دیتا ہے۔ عرفا کو سخت غصہ چڑھتا ہے، کیا ہوا، اپنی کال کیوں بند کر دی، فون بھی چھین لیا مجھ سے احمد، میں جب بھی آپ کے بارے میں کچھ اچھا بھلا سوچتی ہوں نا، اب تبھی اپنا عجیب روپ دکھا دیتے ہو۔ اور کتنے روپ ہیں آپ کے، پلیز ایک بار ڈیسائیڈ کر کے بتا دو کہ آپ کے کتنے روپ ہیں، ابھی نہ میں اتنی ساری چیزیں برداشت کر ہی نہیں سکتی۔ احمد بہت زیادہ غصہ دکھا رہا ہوتا ہے، وہ اسے کہتا ہے اب تم اس فون کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی۔ عرفا آپ سمجھ کیوں نہیں رہے ہو، آپ بات نہیں کر سکتے تو مطلب نہیں کر سکتے، کیوں اتنے دنوں سے میں آپ کو۔ عرفا احمد کو دیکھ کر پھر خاموش ہو کے چلی جاتی ہے روم سے باہر۔ عرفا کو شدید غصہ آ رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ چلتے چلتے جب باہر جا رہی ہوتی تو وہ دیکھتی کہ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کھینچ لیا۔ جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی کہ احمد آپ نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ عرفا اگر تم باہر جاؤ گی نا تو جان میری نکل جائے گی، کوئی شخص ہے جو تمہیں اغوا کرنا چاہتا ہے۔ عرفا بہت زیادہ ہنسنے لگتی ہے۔ اللہ، احمد آپ کی جیسا سچی انسان ایک نہ بھی ہو، آپ کے جیسا اور کوئی ہے ہی نہیں، ون اینڈ اونلی پیس ہو آپ اس دھرتی پر، آپ کے جیسا کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے، کوئی میرا کڈنیپ کرنے کا کیوں سوچ سکتا ہے، اور بھلا میری کس سے کیا دشمنی جو مجھے کوئی اغوا کرے گا۔ آپ کی نہ صحیح لیکن ہماری دشمنیاں تو ہے نا لوگوں سے۔ پلیز عرفا کہیں مت جانا، پلیز آپ یہاں رہو، ہم جہاں بھی جائیں گے ساتھ میں جائیں گے۔ احمد عرفا کو وارن کر رہا ہوتا ہے روتے روتے۔ اللہ بس کرو احمد، کتنا رو گے آپ، اتنا زیادہ رونا آپ کو آ کہاں سے جاتا ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا، جب بھی آپ کو دیکھتی ہوں آپ کو تو رونا آیا ہوا ہوتا ہے۔ احمد عرفا کو پھر اپنے گلے لگا دیتا ہے۔ احمد یہ کیا بات ہے، کوئی بات ہوتی نہیں ہے، آپ فوراً ہی اپنے آپ کو مجھ سے چپکا لیتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو احمد۔ اس بار عرفا کا غصہ نہیں ہوتی بلکہ ہنس رہی ہوتی ہے۔ عرفا کو شاید اب اس کی محبت اور یہ قربت بہت پسند آ رہی تھی، اب تو بس رسمی باتیں کر رہی تھی عرفا اس سے دور جانے کے لیے، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ عرفا بھی اس کے قریب آنا چاہتی تھی، اب عرفا اس سے دور نہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن رسمی باتیں تو عرفا کرتی ہی رہتی تھی کہ نہیں قریب نہیں آنا یہ وہ، لیکن عرفا کو بھی دھیرے دھیرے اس شخص سے لگاؤ اور محبت اتنی ہی تھی، شاید جتنا احمد اس سے محبت کرتا تھا اتنی نہ ہو، لیکن کچھ نہ کچھ تو تھا اب اس کے دل میں، اور پہلے جو نفرت تھی اب شاید اس نفرت کی جگہ اس محبت نے لے لی تھی۔ شاید یہ محبت اس کے شادی کی وجہ سے تھی کہ اب وہ اس کا شوہر تھا، اس میں پورا حق رکھتا تھا، اس کی اجازت کے بغیر وہ اسے سامنے تک نہیں آنا چاہتا تھا، وہ اس کی عزت سب سے پہلے کرتا تھا، کیونکہ احمد یہ کہنا چاہتا تھا عرفا کو کہ میرے دل میں سب سے پہلے تمہارے لیے محبت سے پہلے بھی عزت ہے، میں سب سے پہلے عزت کرتا ہوں سب کی، اور تم مجھے جانتی ہو میں کتنا لائف میں ہرٹ ہوا ہوں، بس خوش رہنا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ، اور تم مجھے خوش رہنے کے لیے میری مدد نہیں کر سکتی میرا پچھلا وقت بھلانے کے لیے۔ احمد کی جب یہ دکھ والی باتیں عرفا کو یاد آتی ہے تو عرفا احمد کو دیکھنے لگتی ہے جو کہ بہت ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ آپ اتنے ڈرے ہوئے کیوں، کوئی بات ہوتی نہیں ہے کہ آپ فوراً ڈرنا اسٹارٹ کر دیتے ہو احمد، آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے، آپ کو حالات کا سختی سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ احمد یہ سب دیکھ کر بہت ڈر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کائنات کی ہر چیز کا مقابلہ کر سکتا ہوں لیکن آپ سے دور نہیں جا سکتا عرفا، میری محبت آپ ہو اور آپ کے بنا میرا جینا تقریباً ناممکن ہے عرفا،
نہیں جی سکتا میں آپ کے بغیر، آپ کے بغیر میں جینے کا سوچ بھی نہیں سکتا، تصور تک نہیں کر سکتا۔ عرفان آپ کو میرے ساتھ رہنا پڑے گا پلیز۔ عرفان احمد کو جب دیکھتی ہے کہ وہ منتی سماجتوں پر اتر آیا ہے تو عرفان فوراً ہی اسے کہنے لگتی کہ آپ کو منتی سماجتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا آپ پلیز نارمل ہو جائے۔ عرفان کہتی ہے احمد کو کہ آپ روتے اچھے نہیں لگتے، آپ جتنے خڑوس اچھے لگتے ہو نا اتنا آپ ایسے اچھے نہیں لگتے ہو۔ احمد اس سے دیکھ کے ہنسنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اتنا برا انسان تھا، پتہ ہے شادی سے پہلے میں آپ کو کس نام سے بلاتی تھی، کس نام سے؟ میں آپ کو نا بے حس بلاتی تھی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ آپ پہ تھوڑی بہت بھی رحم نام کی چیز نہیں ہوا کرتی تھی احمد۔ آفس اگر لیٹ آؤ تو آپ مجھے کھانا بھی نہیں کھانے دیتے تھے، سارا دن میرے سے کام کرواتے رہتے تھے، پتہ ہے آپ کو میں تو بے ہوش تک ہو گئی تھی۔ فرح ہمیشہ کہتی تھی کہ بوس تجھ میں انٹرسٹڈ ہے، پر میں ہی کبھی نہیں مانی، کیونکہ مجھے لگا کہ اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہوتے تو کبھی بھی مجھے بھوکا نہیں رہنے دیتے۔ احمد اپنی پچھلی غلطیوں کو یاد کر کر زمین پر بیٹھ کر رونے لگتا ہے۔ عرفان مجھے معاف کر دینا، میری وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف ملی، آئی ایم ریئلی سوری۔ پتہ نہیں کیوں میں جب کسی کے قریب جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگتا ہوں میں اس کے لیے تکلیف دہ کیوں بن جاتا ہوں۔ احمد رونے لگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ پتہ نہیں جس پہ ایسے کانٹے ہیں جو دوسروں کو ہی جھلنی کر دیتے ہیں، میرے زخم جو بھرنے آتا ہے میں اس سے ہی تکلیف دے دیتا ہوں، اور احمد اپنے اوپر ہی چیزیں لے کر رونے لگتا ہے۔ عرفان احمد کے قریب آ کر اس کی پیٹھ دبدباتی ہے اور پھر عرفان احمد سے مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ آپ کو اتنا زیادہ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ احمد عرفان کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں کھانے سے ڈرتا ہوں اور مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا، تمہارے لیے ہی تو میں نے اتنا کچھ کیا ہے عرفان، اگر تم ہی میرے سے دور چلی جاؤ گی تو میں کیسے جیوں گا، تمہیں میری قدر کرنی چاہیے۔ اور عرفان اس کے گلے لگ جاتی ہے ہنستے ہنستے۔